بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا، جس میں صاف ستھرے ہدایت سے پر احکامات بیان کیے گئے، ایک ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی ہے۔ لہٰذا لوگوں، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یوں ہی بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی زندگی کے مقصد کو صاف ستھرے انداز میں واضح فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت اسی لیے تو دی ہے تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں کون بہتر اعمال کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کہ اپنی زندگی کو خدا واحد کی بندگی میں دے دینا، خدا کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کام جب انسان کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ نیک بننے کی جب کوشش کرتا ہے، تو شیطان، نفس امارہ، بگڑا ہوا معاشرہ ہر طرف سے اسے روکنے، اس کے ایمان کو متزلزل کرنے اور اسے راہ راستے سے ہٹا کر دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا کرنے پر پوری طرح کوشش صرف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا اس کے لیے ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر شعلہ رکھنا۔ آج کے اس دور میں فلم بینی، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، فحش لٹریچر اور بیہودہ سیریلوں نے معاشرے کو ایک خلجان میں، ایک ہیجان میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے، اور لوگ ان چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے پالنے ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں وہی شخص ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو۔ ہر چیز ڈسچارج ہوتی ہے اور اس کے چارجنگ کے مختلف طریقوں سے انتظام کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان بھی ڈسچارج ہوتا ہے۔ ایمان کوئی جامد اور ساکی چیز نہیں کہ بچپن میں ہم نے کلمہ پڑھا اور وہ جو ہے تو ایمان محفوظ ہو کر رہ گیا، بلکہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو ہمیں اسی لیے تو دیا ہے تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے، اپنے ایمان میں اضافہ کرے، اپنی خطاؤں کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کر کے معاف کرائے اور اپنے ایمان کو جو ہے تو ترقی کی طرف گامزن کرے۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کے سامنے اس کا استقبالیہ خطبہ دیا، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ فقال یا ایھا الناس، تو کہا اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ آ چکا ہے۔ شہر مبارک، ایک ایسا مہینہ جو برکتوں کو لیے ہوئے آ رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ آ رہا ہے جو اپنے ساتھ ایسی رات کو لیے ہوئے ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایسا مہینہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ وقیام لیلہ تطوع، اور جس کی رات کی عبادتوں کو اللہ نے مستون قرار دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو کوئی بھی اس ماہ مبارک کے اندر ایک نیکی کا کام کرے گا نفل، اللہ اس کو فرض کا ثواب دے گا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو کوئی بھی اس ماہ مبارک کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، اللہ اس کو دیگر ایام کے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسے عظیم الشان اور مبارک مہینے میں جو اللہ کا مہمان بن کر آ رہا ہے، ایسا مہینہ جو رحمتوں کی برسات لیے ہوئے آ رہا ہے، جو برکتوں کے انبار لیے ہوئے آ رہا ہے،
ایسے مہینوں کے اندر معمولی بہانے کر کے وہ لوگ جو مقدس عبادتوں کے ان دنوں میں ذرا سے عذر کی وجہ سے میرے سر میں درد ہے اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، میرے پیٹ میں درد ہے اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، مجھے سفر درپیش ہے میں نے روزہ نہیں رکھا، وہ بڑے بدبخت ہے اور بدقسمت ہے وہ لوگ جو معمولی بہانوں بنا کر اس ماہ مبارک کے اندر روزے جیسی عبادت سے جو ہے تو کتراتے ہیں، اور گھروں کے اندر بیٹھ کر اور ہوٹلوں کے اندر پردوں کے پیچھے بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور خوش گپیوں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے یہ ماہ مبارک آئے اور پھر بھی جو ہے تو وہ اس کے اندر روزے نہ رکھے۔ لہٰذا برادران اسلام اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی کما حقہ قدردانی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انسان اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مشیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلائے، اس کے سامنے آہوزاری کرے کہ خداوند قدوس ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرما اور کما حقہ اس میں ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کی تیاری نئے کپڑوں کا بنانا، جوتے چپلوں کا خریدنا، گھروں کو جو روغن اور نقش و نگار کرنا نہیں ہے، رمضان کی تیاری ہے روح کو عبادتوں سے سرشار کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین رجب کے مہینے سے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان میں ہمیں کما حقہ عبادات کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ماہ رمضان کی کما حقہ قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔